السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف ذکر سے فکر تک. آج کا ہمارا موضوع ہے کوالٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف اے مسلمان. مطلب مسلمان کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں. اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مفتی سید شاہ حسین گردیزی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں عمیر محمود صدیقی صاحب. ویلکم. تو سب سے پہلے تو یہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ مسلمان کس کو کہتے ہیں. وہ جو اپنا ول سرینڈرز دیئر ول ٹو دا ول آف گاڈ، اس کا کیا مطلب ہے؟ believes in God and all the prophets, believes in the day of judgment, enjoins what is right, forbids what is wrong. یہ ساری کوالٹیز ہیں، ان کو یہ کوالیفیکیشنز ہیں مسلمان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام کا لفظ سلم سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر دینا. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکامات اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم ان تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو ڈھالنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بھی میسج دنیا میں دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جیزس تک، وہ تمام کا تمام اسلام تھا. لیکن جب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اسلام کا جو میسج تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے. لہٰذا اب اسلام کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائے، انکلوڈنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور قرآن کو ایک فائنل ریویلیشن اور فائنل ٹیسٹمنٹ کے طور پر اس پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں ایون دو قرآن میں ان کو مسلمان کہا گیا ہے. کس مقام پر کہا گیا؟ جو نبی ہیں اور ان کی امتیں ہیں، جو ان نبیوں پہ اللہ کے ہر نبی کی امت جو ان کے دور پر ان پر ایمان لائی وہ مسلمان ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں. جیسے اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہے گا. اگر کوئی مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کو مسلم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور اس کا میسج اتنا جامع ہے. تو ڈفرنس ہوا بلیور اور مسلمان میں. بلیور تو وہ پھر بھی ہیں. اگر دیکھیے میں اس میں فرق کیوں کروں گا کہ ریلیجنز کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ریویلڈ ریلیجنز ہیں، ایک ان ریویلڈ ریلیجنز ہیں. جب ہم ریویلڈ ریلیجنز کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں مزید دو قسمیں ہیں. ایک مذاہب کی وہ قسم ہے جن کا میسج ڈسٹارٹ ہو چکا ہے اینڈ دے آر ناٹ فاؤنڈ ان دیئر اوریجنل فارم. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ واحد اب دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو اپنی اصل صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. دیکھیں وہ تو صحیح ہے، لیکن ہم ایسے بھی ہمارے اندر فرقے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف، پرنسپلز کے خلاف ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. اور ہم جو باقی لوگ ہیں وہ جو تعویل کرتے ہیں اصل میں وہ باتیں ہیں جو وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، تو لہذا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت نہیں ہوتی ان کی. اصل جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس میں کوئی ایک نقطے کا تغیر و تبدل نہیں ہے. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات کہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. تو اب کیونکہ دین اسلام ابدی ہے، اس نے قیامت تک رہنا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے، قرآن حکیم نے، اللہ جل جلالہ نے اس کا ایک تسلسل قائم رکھا کہ تم بہترین امت ہو تو تم کیا کرو؟ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے جو ہے ان کو روکو. تو لہٰذا یہ تسلسل کے ساتھ عمل جاری رہے گا اور مسلمان جو ہے وہ اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہیں گے. اب جو کمی ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اصل میں عمل کی ہے. قرآن حکیم فرقان حمید کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس کے بعد انہوں نے اچھے عمل کیے تو وہ بہترین مخلوق ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اسلام یہ ہے، لیکن اس کے اظہار کی علامتیں ہیں کہ ہم کس آدمی کو مسلمان کہیں گے
किसी को हम नमाज पढ़ता हुआ देखेंगे, ज़कात अदा करता हुआ देखेंगे, हज करता हुआ देखेंगे, रमज़ान के रोज़े रखते हुआ देखेंगे, तो ये उसके इस्लाम की निशानी है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, अगर वो ज़कात अदा नहीं करता, अगर वो हज अदा नहीं करता फ़र्ज होने के बाद, और इसी तरीके से रमज़ान के रोज़े वो नहीं रखता, तो फिर हमें उसके बारे में शुबा पैदा होगा कि ये कैसा मुसलमान है कि इसके यहाँ अमल मौजूद नहीं है, और ये अमल जो है उसके इस्लाम के ऊपर दलील होती है। लेकिन जब हमारे पास ऐसी हदीसें हैं कि कंपैरिजन की गई है कि जी एक औरत है, वो बहुत जो है नमाजी है, वो सारे अपने हकूक़ जो है इस्लामी वो पूरे कर रही है, लेकिन वो दोज़ख में चले जाती है, और एक औरत है जो बहुत बद किरदार है, लोग उस पर गलत बातें करें कि ये प्रैक्टिस नहीं कर रही है, हाँ, लेकिन उसको जन्नत में अल्लाह नसीब करता है। तो हम कौन होते हैं इस तरह से जज करने के लिए? बहुत वाज़ेह फ़र्क ये है कि अगर एक शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी नेक अमाल करता रहे, लेकिन कोई एक अमल ऐसा कर दे जिससे ज़िंदगी की तमाम तर नेकियां ज़ाया हो जाएं, तो ये एक अलग बात है। इसी तरह से एक आदमी पूरी ज़िंदगी बदआमालियां करता रहे, लेकिन मरने से पहले तौबा कर ले, एक बार सच्ची तौबा करे, तो अल्लाह ताला उसके तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, जिसका जिक्र हदीस में आया, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा से यहीं से हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। डू स्टे विद अस।